بندہ لگا ہے جو میرا کام بھی نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. نحوست اس کی اپنی ہوتی ہے، دوسرے کو اوپر لگا دیتا ہے. تو جانور یہی کہتا ہے اللہ رب العزت کے حقیق میرے سامنے آئے اور بے نماز آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے کریم مجھ سے غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد میرے پیٹ میں بچہ ہوا. بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تو کنواری ہے، یہ بچہ تم نے کہاں سے آ گیا. میں نے بچے کو بھی قتل کیا. کرنے کے بعد اب تیرے پاس آئی ہوں کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ سے دعا مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے. جو موسیٰ کلیم اللہ وجد میں آگے کہنے لگے کہ اتنا تو نے ظلم کیا، میری دربار سے چلے جا، تیری وجہ سے میرے اوپر بھی اللہ کا قہر اور غضب نہ آ جائے. تو وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی کہ تیرے دروازے پر آئی تھی تو یہاں بھی مجھے معافی نہیں ملی. جب چلی گئی تو رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل جا میرے کلیم اللہ کو کہہ دے کہ اے کلیم اللہ کہ تیرے نزدیک دنیا کے اندر سب سے گندی عورت اور گناہگار یہی ہے جس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور آپ نے گناہ بھی کر لیا. ہاں اللہ رب العزت رب کائنات نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر آدمی وہ ہے جو بے نماز ہے. رب کائنات نے فرمایا اس عورت سے بھی زیادہ بدتر جو ہے وہ کیا ہے؟ بے نماز آدمی ہے. تو ہمیں تو نماز کی پرواہ بھی نہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے نماز آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ بستر اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. جس گھر کے اندر گھر رہ رہا ہے وہ گھر بھی اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. فرمایا جو تو کھانا کھاتا ہے وہ بھی تیرے لیے بد دعا کرتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بے نمازی آدمی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتی، باپ سے جھگڑتی رہتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اس لیے اس کی اولاد بھی اس کا حکم نہیں مانتی. آج سے پہلے کم از کم 20 سال پیچھے والی بات کا چھوٹے آدمی بچے جو تھے بڑوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر ادب تھا اور حلال کھلاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس لیے وہ کبھی اولاد کے ماں باپ کے سامنے نہیں ہوتے. اب یعنی کسی بچے کو کہہ کر کے وہ سامنے ہو جاتا. یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا. کیوں میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لیے کوئی بڑا عذاب نہ بھیجنا، کیونکہ